بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذی اصطفیٰ نحمدہ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے قرآن مجید کے 3 پارے مکمل کیے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ تو دورہ قرآن کو بیسیکلی اردو میں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سمجھ آ سکے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا احکامات دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے لیے کیا حکم فرمائے ہیں۔ تو میں آپ کو پیچھے جو ہم نے کچھ پڑھا ہے میں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا ریوائنڈ کرواتی ہوں کہ ہم نے کیا پڑھا ہے۔ ہم نے قرآن کے سب سے پہلے پارے میں سورہ فاتحہ پڑھی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعا مانگنا سکھایا، اس کو صراط مستقیم پر چلنے کا حکم دیا اور پھر صراط مستقیم اس کو دکھا دیا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے جو قرآن کی سب سے لمبی صورت اور 40 رکوع پر مشتمل صورت ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی ابتدائی زندگی کے کچھ احکامات بتائے، حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی بتائی، 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، کافر، مشرک اور مومنوں کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے واقعات کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے معاملات جو زندگی میں روزمرہ میں اکثر پیش آتے ہیں ان کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ پھر اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے نکاح اور طلاق کے احکامات ذکر کیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کچھ معاملات ذکر کیے جو عام زندگی میں پیش آتے ہیں۔ اس کے بعد قصاص کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسری صورت نازل کی جو سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات دیے؟ اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے کہ جب مسجد کا قبلہ چینج ہوا مسلمانوں کا تو اس وقت یہودیوں کا کیا رد عمل تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں صدقات کرنے کا حکم دیا کہ میرے راستے میں خرچ کیا کرو۔ اس کے بعد اللہ نے سود اور سود کے ساتھ طے کرنے والے معاملات کا حکم دیا اور بیع کا حکم دیا۔ تو اب ہم آگے پارہ شروع کر رہے ہیں جس کے اندر ہم غزوات کے بارے میں پڑھیں گے، تو مسلمانوں کے غزوات میں ان کو کیا مشکلات پیش آئیں اور کس طرح انہوں نے غزوات لڑی۔ اور اس کے بعد ہم سورہ نساء شروع کریں گے جو عورتوں کے بارے میں ہے، اور اس میں عورتوں کے بارے میں احکامات اور کچھ طلاق اور نکاح کے احکامات ہم اس میں پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لن تنالوا البر، تم نیکی کے مقام تک اس وقت ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کے تمام چیزیں جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی، سوائے اس چیزوں کے جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ اے پیغمبر یہودیوں کو کہہ دو اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر آؤ، اس کی تلاوت کرو۔ تو یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا حرام کیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کو ایک بیماری تھی، تو
یعقوب علیہ السلام نے نظر مانی کہ اگر میری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے تو میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ تو اونٹ کا گوشت انہوں نے کیوں چھوڑا؟ ان پہ کوئی حرام اس لیے نہیں تھا، ان کی نظر مانگنے کی وجہ سے وہ حرام انہوں نے اپنے اوپر کہا کہ میں کبھی نہیں کھاؤں گا، مگر حرام نہیں قرار ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے نہیں حرام کیا تھا، کیونکہ ان کو اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا، اس لیے انہوں نے اپنی بیماری سے شفا پانے کے لیے اپنی محبوب چیز کو چھوڑا۔ جب ان کو شفا آ گئی تو بنی اسرائیل نے ان کی اس رواج کو قائم کر لیا، تو ان کی وجہ سے وہ گوشت نہ کھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ حرام نہیں کیا تھا، مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو ان کے اوپر یہ حلال قرار دے دیا، جیسا کہ ہم نے پچھلی آیتوں میں پچھلے پارے کے اندر پڑھا تھا۔ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، پھر ان باتوں کو واضح ہونے کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے تو ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ، آپ کہیں کہ اللہ نے سچ کہا ہے، لہٰذا تم ابراہیم کے دین کی ابتدا کرو جو پوری طرح سیدھے راستے پر تھے اور ان لوگوں میں سے نہ تھے جو اللہ کے میں کسی قسم کا شریک ٹھہرائے۔ حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا یقینی طور پر وہ ہے جو مکہ میں واقع ہے، اور بنانے کے وقت ہی سے برکتوں والا اور دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اب یہاں کے پیچھے واقعے کا پس منظر کچھ ایسا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ جو بیت المقدس ہے وہ اللہ کا گھر ہے، کیونکہ وہاں پہ تمام انبیاء کرام آئے اور تمام انبیاء کرام اس طرف منہ کر کر نماز پڑھا کرتے تھے، یا جو بھی عبادت ہوتی تھی تو اس طرف کیا کرتے تھے، تو ان کی نظر کے اندر بیت المقدس بیت اللہ سے زیادہ برکتوں والا اور خاص تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کو نازل فرما کے واضح کر دیا ہے کہ جو بیت اللہ ہے وہ بیت المقدس سے پہلے کا ہے، اور وہ اس سے زیادہ قدیم ہے، اور وہ ہمیشہ سے برکتوں والی جگہ ہے اور ہدایت کا سامان ہے اس کے اندر۔ فی آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں روشن نشانی ہے مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہوتا ہے امن پا جاتا ہے، اور لوگوں میں سے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو ان پر اللہ کے لیے اس کا گھر کا حج کرنا فرض ہے، اور اگر کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔ مطلب کہ جو صاحب حیثیت ہو، جو اتنا مال رکھتے ہوں کہ وہ حج کرے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان پہ حج کرنا فرض ہے۔ قل یا اہل الکتاب لما تکفرون، کہہ دو کہ اے اہل کتاب اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کا گواہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دو کہ اے اہل کتاب اللہ کے راستے میں ڈھیر پیدا کرنے والے کو کوشش کے ایک مومن کے لیے اس میں کیوں رکاوٹ ڈالتے ہو، جب تم خود حقیقت حال کے گواہ ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لو گے تو تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو دوبارہ کافروں کا بان کر چھوڑ دیں گے۔ یہاں کی اس آیت کے پیچھے کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ کے اندر دو قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج، اور ان کی صدیوں سے لڑائی آپس میں چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ گئے اور انہوں نے ان کو دعوت دی دین کی، تو وہ مسلمان ہو گئے۔ تو ایک مرتبہ ایک مجلس لگی ہوئی تھی جہاں پر تمام لوگ موجود تھے۔ تو اب ہوا کیا کہ ان میں سے ایک قبیلے کے لوگ کو ایک کافر نے کہا وہاں آ کے، یہودی نے، کہ تم ایسی وہ چیز پڑھو جو اوس اور خزرج کی جب جنگ ہو رہی تھی تو وہ آپس میں شاعری کیا کرتے تھے، تم وہ شاعری کرو۔ تو اس نے وہ شاعری شروع کر دی۔ پہلے تو وہ شاعری تک ہی بات رہی، ایک دوسرے کو طنز کرتے رہے، پھر اس کے بعد زبان کی لڑائی ہونا شروع ہو گئی، اور یہاں تک کہ معاملہ اتنا بگڑ گیا کہ وہ جنگ کا ارادہ کرنے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو بہت دکھ ہوا اور ان کو رنج پہنچا، تو وہ فوراً ان قبیلے والوں کے پاس گئے اور انہوں نے ان دونوں قبیلوں کو سمجھایا، اور اس کے بعد وہ دونوں ٹھیک ہو گئے اور ان کی صلح ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہودی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کو آپس میں لڑائیں اور کافروں کے ساتھ تمہیں دوبارہ باندھ دیں۔
فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کافر میں نہ ہو کہ جب اللہ کی آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں اور اس کا رسول تمہارے درمیان موجود ہو۔ اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لے وہ سیدھے راستے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، دن میں اللہ کا ویسا ہی خوف رکھو جیسا خوف رکھنا اس کا حق ہے، اور خبردار تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے بلکہ اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو۔ ایک وقت تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے اور تم آگے گھڑا کے کنارے پر تھے۔ اللہ نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کر واضح کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ، اور تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کے افراد لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں، ایسے ہی لوگ ہی فلاح پاتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے پاس کھلے کھلے دلائل آ چکے تھے، اس کے بعد بھی انہوں نے آپس میں پھوٹ ڈال کر اختلاف میں پڑ گئے، ایسے لوگ سخت سزا ہوگی۔ یوما، اس دن جب کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، چنانچہ جن لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا؟ لو پھر اب مزہ چکھو اس عذاب کا، کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، دوسری طرف جن لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں جگہ پائیں گے، وہ اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تِلْکَ آیاتُ اللہ، یہ آیتیں اللہ کی ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور اللہ جہاں چاہے لوگوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں کرتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اس کی طرف تمام معاملات لوٹ آئے جائیں گے۔ کنتم خیر امۃ، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی۔ تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائی کے راستوں سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اہل کتاب ایمان لے آتے ہیں تو یہ ان کے حق میں کئی بہتر ہوگا، ان میں سے کچھ تو مومن ہوگے مگر ان میں اکثریت نافرمان ہے۔ وہ تھوڑا بہت ستانے کے سوا تمہیں کوئی نقصان ہرگز نہ پہنچا سکیں گے، اور اگر وہ تم سے لڑائی کریں تو تمہیں پیٹھ دکھائے جائیں گے، پھر انہیں کوئی مدد بھی نہیں پہنچے گی۔ مطلب اس کے پیچھے جو ہے غزوہ خندق کا واقعہ، جب غزوہ خندق ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ مدینہ کے کافروں کی بھی ایک جماعت شامل تھی۔ جب ان کو پتہ چلا کہ کافروں کی تعداد بہت زیادہ ہے تو انہوں نے لڑائی کرنے سے منع کر دیا اور وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ تو یہ آیت ان کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی کہ ان کا پس منظر جو ہے واضح کر رہی ہے۔ ضربت علیہم، وہ جہاں کہیں پا جائیں گے ان پر ذلت کا ٹھپ لگا دیا جائے گا۔ یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جائے یا انسان کی طرف سے کوئی ذریعہ نکل آئے جو ان کو سہارا دے، انجام کارو اللہ کا غضب لے کر لوٹیں گے، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی جائے گی اس وجہ سے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبر کو ناحق قتل کرتے تھے، اس کی وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور ساری حدیں پھیلانگ جاتے تھے۔ لیکن سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، اہل کتاب ہی وہ لوگ بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، جو رات کے وقت میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور جو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ کچھ صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہی ہیں جو یہودی تھے اور اس کے بعد ایمان لے آئے تھے، جیسے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اچھائی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نیک کاموں کی طرف لپکتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا شمار صالحین میں ہے۔ وما یفعلوا، وہ جو بھلائی بھی کریں اس کے ہرگز نہ قدری نہ کی جائے، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ ان الذین کفروا، اس کے برعکس جن لوگوں نے کفر اپنا لیا اللہ کے مقابلے میں، ان کے مال ان کے کچھ کام نہ آئیں گے، نہ اولاد، وہ دوزخی لوگ ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
مثل ما ينفقو، جو کچھ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سخت سردی والی تیز ہوا ہو جو ان لوگوں کی کھیتی کو جلائے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہو اور اس کھیتی کو برباد کر دے۔ ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اپنے سے باہر کے کسی شخص کو راز نہ بتاؤ، یہ لوگ تمہاری بدخوئی میں کوئی کسر نہ چھوڑیں گے۔ اس کی دلی خواہش یہ ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ، بعض ان میں سے ظاہر ہو چکے ہیں اور کچھ عداوات ان کے سینے میں چھپی ہوئی ہیں، وہ کہیں زیادہ ہیں۔ ہم نے پتے کی باتیں تمہیں کھول کھول کر بتائی ہیں، بشرطیہ کہ تم سمجھ سے کام لو۔ یہاں پہ بھی اوس اور خزرج کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے تعلقات یہودیوں کے ساتھ بہت اچھے تھے، تو جب ایمان لے آئے تو اس کے بعد بھی ان کا ملنا جلنا اور وہ دوستوں کی طرح ہی ملتے تھے، مگر ان سے کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ کوئی بات یا کوئی راز مسلمانوں کا ایسے نکل جاتا تو وہ اس کا فائدہ اٹھاتے جو یہودی تھے ان کے خلاف۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن کو تم اپنا دوست سمجھتے ہو وہ بہرحال تمہارے دوست نہیں، اور تمہارے منہ سے کچھ ایسی باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں جو یہ اپنے اندر چھپا کے رکھتے ہیں اور وہ تمہارے خلاف بھی بعد میں استعمال کرتے ہیں۔ ہاں انتم اولائی، دیکھو تم تو ایسے ہوگے کہ ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تم تو آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان لائے، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں تو تمہارے خلاف غصے کے مارے اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں خود مرو، اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتیں خوب جانتا ہے۔ تو یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے جن کے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی بات کی تھی، وہی یہودی ہیں جو مسلمانوں کے سامنے مسلمانوں کے ہوتے تھے اور ان کے ساتھ مل کر ان کو کہتے تھے کہ ہم تمہارے دوست ہیں، اور ان کے بعد جب کافروں سے ملتے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ ہم تمہارے دوست ہیں۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی مل جائے تو ان کو برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی غض پہنچ جائے تو یہ اس سے خوش ہوتی ہے۔ اگر تم صبر اور تقوی سے کام لو تو ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ جو کچھ یہ کر رہی ہیں وہ سب اللہ کے علم کی قدرت کے احاطے میں ہے۔ وَإِذْ، اے پیغمبر، جنگ احد کے وقت یاد کرو جب تم صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو جنگ کے ٹھکانوں پر جمع کیے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس جب تمہیں دو گروہوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ ہمت ہار بیٹھے، حالانکہ اللہ ان کا حامی و ناصر تھا، اور مومن کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ غزوہ خندق کی بات ہو رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو لڑائی کا حکم دیا تھا اور اس کے وقت کچھ صحابہ کو پہاڑوں کے اوپر کھڑا کیا گیا تھا، مگر کیونکہ ان کو کہا گیا تھا کہ اپنی جگہ سے نہ ہلنا، جب انہوں نے دیکھا کہ نیچے جو میدان تھا وہ خالی تھا اور اس میں لوگ مال غنیمت اٹھانے میں مشتمل تھے، تو کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم بھی اٹھاتے ہیں، تو وہ فوراً اس ٹیلے سے نیچے اترے، مگر کچھ صحابہ وہاں پر قائم تھے۔ تو ہوا یہ کہ جب دشمنوں نے دیکھا کہ اوپر سے راستہ خالی ہے تو انہوں نے آ کر ان کے اوپر دعویٰ بول دیا، اور اس وقت 70 مسلمان شہید ہو گئے، اور اس وقت یہ افواہ اڑائی گئی کہ نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، اور تمام کے تمام لوگ اس وقت رونے لگ گئے اور غمگین ہو گئے۔ تمام صحابہ انہوں نے جنگ لڑنا چھوڑ دی۔ اس طرح مسلمانوں کو زیادہ نقصان ہوا، مگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی صحابہ یعنی خلفائے راشدین تھے وہ اس وقت لڑ رہے تھے، اور غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک بھی شہید ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ کافی زخمی ہوئے اور لہو لہان ہوئے۔ اس کے بعد جب سب کو یہ پتہ چلا کہ یہ جو بات ہے وہ جھوٹی ہے، کسی نے افواہ اڑائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو پھر اس کے بعد سب کی جانوں میں جان آئی، اور تمام مسلمان صحابہ کرام لڑائی کے لیے اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے، اور انہوں نے پھر دوبارہ سے جنگ کی، اور اس کے بعد کافروں کو شکست ہوئی، مگر اس کے اندر مسلمانوں کی کافی تعداد جو تھی وہ شہید ہو گئی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر دیا اور کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ نَصْرُكُمْ، اللہ نے تو جنگ بدر کے موقع پر
ایسے حالات میں تمہاری مدد کی تھی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، لہٰذا صرف اللہ کا خوف دل میں رکھو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ جنگ بدر یعنی کہ جب مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی، اس وقت صحابہ کی تعداد بہت کم تھی اور کافرین کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ تو اس وقت صحابہ ہمت ہار گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت صحابہ کی جو مدد فرمائی تھی وہ فرشتوں کے ذریعے، اور اس وقت اسلام کی پہلی جنگ تھی اور صحابہ نے کافروں کے اوپر فتح حاصل کی تھی۔ اس تقولو، جب بدر کی جنگ میں تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کو بھیج دے؟ بلا ہاں، بلکہ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو اور وہ لوگ اپنی اسی ریلی میں اچانک تم تک پہنچ جائیں تو تمہارا پروردگار 5000 فرشتے تمہاری مدد کو پہنچا دے گا جنہوں نے اپنی پہچان نمایاں کی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ بھی غزوہ بدر کی بات ہو رہی ہے۔ غزوہ بدر میں کفار کی تعداد اس وقت 3000 تھی اور ان کو بتایا گیا تھا کہ عبداللہ بن ابی کا جو ہے لشکر ہے وہ شامل ہو رہا ہے 2000 لوگوں کا، اور تو اگر وہ شامل ہو جاتا تو اس طرح کفار کی تعداد 5000 ہو جاتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے مطابق جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے 3000 فرشتے جو تھے مدد کے لیے بھیجے۔ اگر ان کا جو لشکر تھا وہ زیادہ ہو جاتا تو اس وقت اللہ تعالیٰ 5000 فرشتے بھیجتے۔ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ، اللہ نے یہ سب انتظام صرف اس لیے کیا تھا تاکہ تمہیں خوشخبری ملے اور اس سے تمہارے دل کو اطمینان نصیب ہو، اور نہ فتح تو کسی اور کی طرف نہیں، صرف اللہ کے پاس سے ہی آتی ہے جو ممکن اقتدار کا بھی مالک ہے، تم تر حکمت کا بھی مالک ہے۔ لیقطع، اور جنگ بدر میں یہ مدد اللہ نے اس لیے کی تھی تاکہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ان کا ایک حصہ کٹ کر رہ جائے، یا ان کو ایسی ذلت آمیز شکست دی کہ وہ نامراد ہو کر واپس چلے جائیں۔ لیس لک، اے پیغمبر تمہیں اس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے، کیونکہ یہ ظالم لوگ ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کہ گناہ بڑھ چڑھ کر سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو کہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ ہوا یہ تھا کہ جب جنگ لڑنی تھی، یعنی کہ سب سے فتح مکہ کی جو جنگ تھی، تو کیا ہوا تھا کہ ان لوگوں نے سود کے اوپر سامان لیا جو کافر تھے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ڈر تھا کہ اب مسلمانوں کو جب یہ بات پتہ چلے گی تو یہ نہ ہو کہ مسلمان بھی سود کے اوپر جنگ کا سامان لینا شروع کر دے اور ان کے خلاف جا کے جنگ لڑیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل کی کہ تم پر بڑھ چڑھ کر سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو، تمہیں فلاح حاصل ہوگی، یعنی کہ تم سود پر کوئی سامان نہ لینا۔ واتقوا النار التی، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّکُمْ، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو تاکہ تم سے رحمت اور برکتوں کا معاملہ کیا جائے، اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ، جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام اور زمین سما جائے، اور ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الذین ینفقون، جو خوشحالی بھی ہے اور بدحالی بھی ہے، اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو پی جانے اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں، اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ والذین، اور یہ لوگ ہیں کہ اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھیں یا اور کسی طرح اپنی جان پر ظلم کر گزریں تو فوری اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ اور اس کے نتیجے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی بھی جو گناہوں کو معاف کر دے، اور یہ اپنے کیے پر پوچھتے، اصرار نہیں کرتے۔ اولئک،
یہ ہیں وہ لوگ جن کا صلہ ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے، اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے دریائیں بہتی ہیں، جن میں انہیں دائمی زندگی حاصل ہوگی۔ کتنا بہترین بدلہ ہے جو کام کرنے والوں کو ملا ہے۔ قد خلت من قبلکم، تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، اب تم زمین میں چل پھر لو، دیکھ لو جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ ھذا، یہ تم لوگوں کے لیے واضح اعلان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ ولا، مسلمانوں تم کمزور نہ پڑو اور غمگین نہ ہو، اگر تم واقعی مومن ہو تو سربلند ہوگے۔ ان یمسکو، اگر تمہیں ایک زخم لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا ہی زخم پہلے لگ چکا ہے۔ یہ تو آتے جاتے دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں، اور مقصد یہ تھا کہ اللہ ایمان والوں کو مانچ لے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید کرا دے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بھی غزوہ خندق یعنی غزوہ احد کا ہی واقعہ ہے کہ جب 70 سے زیادہ صحابہ جو اکرام تھے وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جیسے غزوہ بدر میں ہوا تھا کہ ان لوگوں کے اتنے لوگ شہید ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھار ایسا کرتا رہتا ہے۔ تو اس بار ایسا ہوا کہ تمہارے لوگ جو ہیں وہ زیادہ شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ کیونکہ ان کو شہید قرار دینا چاہتا تھا، تمہارے لوگ زیادہ زخمی ہو گئے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ وقت بدلتا رہتا ہے۔ مسلمانوں کو اس وقت فتح تو حاصل ہوئی تھی، مگر اس وقت مسلمانوں کے بہت سارے مسلمان جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ غمگین ہوئے تھے۔ پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی، اور مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ ایمان والوں کو میل کچیل سے نکھار کر رکھ دے اور کافروں کو ملیہ میٹ کر دے۔ ام حسبتم، بھلا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت کے اندر پہنچ جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو چن کر ہی نہیں دیکھا جو جہاد کریں، اور نہ ان کو دیکھا ہے جو ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ، اور تم تو خود موت کا سامنا کرنے سے پہلے شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے، چنانچہ اب تم نے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، بھلا اگر ان کا قتل ہو جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کو ہرگز نہیں پسند، اللہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اور جو شکر گزار بندے ہیں اللہ ان کو ثواب دے گا۔ یعنی کہ جب ان کے پاس یہ افواہ پھیلی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو اس وقت وہ چپ کر کے بیٹھ گئے تھے اور لڑائی انہوں نے کرنا بند کر دی تھی۔ تو اس وقت یہ اللہ تعالیٰ نے اس پس منظر کو ظاہر کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید بھی ہو گئے تو کیا تم الٹے پاؤں واپس لوٹ جاؤ گے؟ کیا تم جنگ بند کر دو گے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سے رسول ان سے پہلے گزرے ہیں جو قتل کر دیے گئے ہیں یا ان کو قتل کر دیا گیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم رسول کے جانے کے بعد اپنی جنگ روک کر بیٹھ جاؤ۔ وَمَا كَانَ، اور یہ کسی بھی شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس اللہ کے حکم کے بغیر موت آ جائے، جس کا ایک معین وقت پر آنا لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم اس سے اس کا حصہ دے دیں گے، اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا ہم اس کو اس کا حصہ عطا کریں گے، اور جو لوگ شکر گزار ہیں ان کو ہم جلدی ہی ان کا اجر عطا کریں گے۔ اور کتنے سارے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، نتیجہ انہیں اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں پہنچی ان کی وجہ سے نہ انہوں نے ہمت ہاری، نہ وہ کمزور پڑے، اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا۔ اللہ ایسے ثابت قدم لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ وَمَا كَانَ، ان کے منہ سے جو بات نکلی وہ اس کے سوا نہیں تھی کہ وہ کہہ رہے تھے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بھی اور ہم سے اپنے کاموں کو میں جو زیادتی ہوئی ہے اس کو بھی معاف فرما، ہمیں ثابت قدمی بخش دے اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما۔
فآتاہم اللہ، چنانچہ اللہ نے انہیں دنیا کا انعام بھی دیا اور آخرت کا بہترین ثواب بھی، اور اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا، اگر تم ان کی بات مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی طرف لٹائیں گے اور تم پلٹ کر سخت نقصان اٹھاؤ گے۔ بل اللہ، یہ لوگ تمہاری خبر خواہ نہیں بلکہ اللہ تمہاری حامی اور ناصر ہیں اور وہ بہترین مددگار ہیں۔ سنلقی، جن لوگوں نے کفر اپنایا ہم عنقریب ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی خدائی میں ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا بدترین ٹھکانہ ہے۔ وَلَقَدْ، اور اللہ نے یقیناً اس وقت اپنا وعدہ پورا کیا تھا جب تم دشمنوں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی اور حکم کے بارے میں با اختلاف کیا، اور جب اللہ نے تمہارے پسندیدہ چیزیں تمہیں دکھائیں تو تم نے اپنے امیر کا کہنا نہیں مانا۔ تم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے، پھر اللہ نے ان سے تمہارا رخ پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ البتہ اب وہ تمہیں معاف کر چکا ہے اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہ بھی غزوہ احد کے بارے میں ہے آیت، کہ جب صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہیں مانا اور ٹیلے کو چھوڑ کے نیچے آ گئے تھے، جس وجہ سے دشمنوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا تھا۔ وہ وقت یاد کرو جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، اور رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے، چنانچہ اللہ نے تمہیں رسول کو غم دینے کے بدلے میں شکست کا غم دیا، تاکہ آئندہ تم زیادہ صدمہ نہ کیا کرو، نہ اس چیزوں پہ جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہتی ہیں اور نہ کسی اور مصیبت پر جو تمہیں پہنچی جائے، اور اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ بھی غزوہ احد کا واقعہ، یہ بھی آیت غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ ثم انزل علیکم، پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم پر اطمینان نازل کیا اور اون جو تم میں سے کچھ لوگوں پر جاری تھی، اور ایک گروہ تھا جسے اپنی جانوں کی پڑی تھی۔ وہ لوگ اللہ کے بارے میں ناحق ایسے گمان کر رہے تھے جو جہالت کے خیالات تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے؟ کہہ دو کہ اختیار تو تم اللہ کا ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہ قتل نہ ہوئے ہوتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جان قتل ہونا مقرر لکھا تھا، نکل کے اپنے قتل ہونے تک پہنچ ہی جاتے، اور یہ سب اس لیے ہوا تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں اللہ سے آزمائے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کی میل کچیل دور کر دے۔ اللہ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ ان الذین، تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ پھیری جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے، در حقیقت ان کے بعض اعمال کے نتیجے میں شیطان نے ان کو لغز میں مبتلا کر دیا، اور یقین رکھو کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر اختیار کر لیا، اور جب ان کے بھائی کسی سرزمین میں سفر کرتے یا جنگ میں شامل ہوتے تو یہ ان کے بارے میں کہتے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اس کی بات نتیجے میں تو صرف اللہ نے یہ کہا کہ ایسی باتیں کون ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ زندگی اور موت تو اللہ دیتا ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِنْ، اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ تب بھی اللہ کی طرف سے ملنے والی مغفرت اور رحمت ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ وَلَئِنْ، اور اگر تم مر جاؤ یا قتل ہو جاؤ تو اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے، اور واقعات کے بعد اللہ کی رحمت ہی تھی جس کی بنا پر اے پیغمبر تم نے ان لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کیا۔ اگر تم سخت مزاج اور سخت دل والے ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے ہٹ کر اور چلے جاتے، لہٰذا ان کو معاف کر دو، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ لیتے رہو۔ پھر جب تمہاری رائے پختہ کرنے کے اس کے بعد کا عزم کر لو کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اور یقیناً توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔
ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے؟ اور مومنوں کو چاہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ وہ ماکانہ، اور کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن وہ چیزیں لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کر کے لی ہوں گی، پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ افمن اتبع، بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ناراضگی لے کر لوٹا ہو، اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان لوگوں کے درجات مختلف ہیں، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھتا ہے۔ لقد من اللہ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں پاک صاف بنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، جب یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اولم، جب تمہیں ایک ایسی مصیبت پہنچی جس نے دنکی کہ تم دشمن کو پہنچ چکے تھے، تو کیا تم ایسے موقع پر یہ کہتے ہوئے یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، کہہ دو کہ یہ خود تمہاری طرف سے آئی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اصابکم، اور تمہیں جو مصیبت اس دن پہنچی ہے جب دونوں لشکر ٹکرائے، وہ اللہ کے حکم سے پہنچی تاکہ وہ مومنوں کو بھی پرکھ کر دیکھ لے۔ غزوہ احد کے ہی واقعات چل رہے ہیں اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر کیا انعام کیے، اور مومنوں اور کفار کے بیچ میں کیا بات ہوئی، اور کس طرح انہوں نے جب اپنے راستے چھوڑے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امتحان لینے کے لیے ان کے ساتھ کیا کیا۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور منافقین کو بھی دیکھ لے، اور ان منافقین سے کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو، تو انہوں نے کہا تھا اگر ہم دیکھتے کہ جنگ کی طرح جنگ ہوگی تو ہم ضرور آپ کے پیچھے چلتے۔ اس دن جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے وہ ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، اور اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب جانتا ہے۔ الذین قالوا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کے بارے میں بیٹھے بیٹھے یہ باتیں بنا رہے ہیں کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو خود اپنے آپ سے موت کو ٹال دینا، ولا، اور اے پیغمبر جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں اپنے رب کے پاس رزق ملتا ہے۔ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے وہ اس سے مگن ہے، اور ان کے پیچھے لوگ بھی ابھی ان کے ساتھ شہداء میں شامل نہیں ہوئے۔ ان کے بارے میں اس بات بھی خوش مناتے ہیں کہ جب وہ ان سے آ کر ملیں گے تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون، اور اللہ کی نعمتیں اور فضل پر بھی خوشی مناتے ہیں، اور اس بات پر بھی کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ الذین، وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار کی فرمانبرداری کی، ایسے نیک اور متقی لوگوں کے لیے زبردست اجر ہے۔ الذین، وہ لوگ جن سے کہنے والوں نے کہا یہ مکہ کے کافر لوگ تمہارے مقابلے کے لیے پھر جمع ہوں گے، لہٰذا ان سے ڈرتے رہنا، تو اس خبر نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، اور وہ بول اٹھے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ نتیجہ یہ کہ لوگوں نے اللہ کی نعمت اور فضل لے کر اس طرح واپس آئے کہ انہیں ذرا بھی کوئی چوٹ نہ پہنچی، اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہیں، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ انما، در حقیقت تو یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، لہٰذا اگر تم مومن ہو تو ان سے خوف نہ کھاؤ اور بس میرا خوف رکھو۔ ولا، اور اے پیغمبر جو لوگ کفر میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھا رہے ہیں وہ تمہیں صدمے میں نہ ڈالیں، یقین رکھو کہ وہ اللہ کا ذرا بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے، اور ان کے لیے زبردست عذاب تیار ہے۔ ان الذین، جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو مول لے لیا ہے وہ اللہ کو ہرگز ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ان کے لیے ایک دکھ دینے والا عذاب ہے۔
اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ ہم نے جو ڈھیل دے رہی کی ہے تاکہ وہ گناہ میں آگے بڑھ جائیں، اور آخر کار ان کے لیے ایسا عذاب ہوگا جو انہیں ذلیل کرے گا۔ ماں کانا، اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ مومن اس کو اس کے حالات پر چھوڑ دے۔ تم لوگ اس وقت تک جب تک وہ کون پاک سے الگ نہ کر دے، اور دوسری طرف وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ تم کو براہ راست غیب کی باتیں بتا دے۔ ہاں، وہ جتنا بتانا مناسب سمجھتا ہے اس کے لیے اپنے پیغمبر میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ لہٰذا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور اگر ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو زبردست ثواب کے مستحق ہو۔ ولا، اور جو لوگ اس مال میں بخل سے کام لیتے ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے۔ اس کے برعکس یہ ان کے حق میں بہتری بات ہے۔ جس مال میں انہوں نے بخل سے کام لیا، قیامت کے دن وہ ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، اور سارے آسمان اور زمین کی میراث صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو عمل میں بھی تم کرتے ہو، اور اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص اگر مر گیا یا اس نے یہ وصیت کی، بخیل سے معاملہ کیا کہ اب میری جو دولت ہے وہ میری اولاد میں کسی طرح نہ جائے، یا اس کو کوئی ان سے طنز ہو، یعنی کہ انسان کو کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ میرے فلاں کو یا میرے رشتہ دار کو یہ دولت نہ مل جائے میرے دنیا سے جانے کے بعد، تو وہ یہ وصیت کر جائے کہ جب میں مروں تو میرے فلاں دوست کو یہ اتنی میری جو جائیداد ہے وہ ساری اس کو مل جائے، حالانکہ حق کسی اور کا ہو اور وہ دے کر کسی اور کو چلا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ آیت جو ہے وہ نازل فرمائی ہے۔ لقد سمع اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم ان کی یہ بات بھی ان کے اعمال نامے میں لکھتے رہتے ہیں، اور انہوں نے انبیاء کو جو ناحق قتل کیا ہے اس کو بھی، اور پھر کہیں گے کہ دہکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھو۔ ذالکہ، یہ سب تمہارے ہاتھ کے کرتوت کا نتیجہ ہے جو تم نے آگے بھیج رکھے ہیں، اور نہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ الذین قالوا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے یہ وعدہ لیا ہے کہ کسی پیغمبر پر اس وقت تک ایمان نہ لائے جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لے کر نہ آ جائے جس کو آگ کھا جائے۔ تم کہو کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس بہت سے پیغمبر کھلی نشانیاں بھی لے کر آئے ہیں، اور وہ چیز بھی جس کے بارے میں تم نے مجھ سے کہا ہے، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اور تم واقعی سچے ہو۔ یعنی کہ پہلے وقتوں میں ایسے ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص قربانی کرتا تو وہ انسان کے اوپر کھانا جائز نہیں تھا۔ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں قربانی کرتا تو وہ اس کو جو قربانی کرتا تھا وہ کسی پہاڑ پہ جا کے چھوڑ آتا، تو اگر اس کی قربانی قبول ہوتی، اللہ تعالیٰ قبول کرتے، تو آسمان سے ایک گاہک آتی اور وہ اس قربانی کو اٹھا کر لے جاتی اور وہ غائب ہو جاتی وہاں سے۔ تو قربانی قبول ہونے کی نشانی یہ تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جو قربانی کرے میری راہ میں وہ انسان ہی کھا سکتے ہیں، انسانوں کے لیے اس کو جائز قرار دے دیا، مگر امت محمدیہ سے پہلے وہ ناجائز تھی، اور اس کو جو اللہ کی راہ میں قربانی کی جاتی تھی اس کو آسمان سے آ کے ایک آگ اٹھا کے لے جاتی تھی۔ مگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جو قربانی میری راہ میں کی جائے اس کو انسانوں کے اندر بانٹا جائے، اور اس کے اللہ تعالیٰ نے جو تھے حصے، برابر کے حصے تقسیم کرنے کا حکم دے دیا، جیسے کہ 3 حصے بنائے جاتے ہیں قربانی کے اندر۔ ایک جو حصہ ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے رشتہ داروں کا ہوتا ہے، ایک جو ہوتا ہے غریب اور فقراء کا مستحق کا ہوتا ہے، اور ایک حصہ جو ہوتا ہے وہ گھر والوں کا ہوتا ہے۔ فَإِن كَذَّبُوا، اے پیغمبر اگر پھر بھی یہ لوگ تمہیں جھٹلائیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تم سے پہلے بھی بہت سے ان رسولوں کو جھٹلا دیا کرتے تھے جو کھلی کھلی نشانیاں بھی لائے، اور لکھے ہوئے صحیفے بھی، اور ایسی کتابیں بھی جو حق کو روشن کر دینے والی تھی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ پھر جس کسی کو دوزخ سے دور ہٹا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ صحیح معنی میں کامیاب ہوگا، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔
مسلمانوں، تمہیں اپنے مال و دولت اور جانوروں کے معاملے میں اور آزمایا جائے گا، اور تم اہل کتاب اور مشرکین دونوں سے بہت سی تکلیفیں دو باتیں سنو گے، اور اگر تم نے صبر اور تقوی سے کام لیا تو یقیناً یہی کام بڑی ہمت کے ہیں جو تمہارے اختیار کرنے پر ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور ان لوگوں کا وہ وقت نہ بھولنا جب اللہ نے اہل کتاب سے یہ عہد دیا تھا کہ تم اس کی کتاب کے لوگوں کے سامنے ضرور کھول کھول کر بیان کرو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں، پھر انہوں نے اس عہد کو پست پشت ڈال دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی۔ اس طرح کتنی بری ہوئی ہے وہ چیز جو یہ مول لے رہے ہیں۔ لا تحسبن الذین، یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ جو لوگ اپنے کیے پر بڑے خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کے کاموں پر بھی کی جائے جو انہوں نے کیے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ وہ عذاب سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت صرف اللہ ہی کی ہے، اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں وہ رات دن کے بارے میں آن جانے میں ان عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ الذین، جو اٹھ بیٹھتے ہیں اور لیٹے ہوئے ہیں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق پر غور کرتے ہیں اور انہیں دیکھ کر بھول کر اٹھتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، آپ ایسے فضول کام سے پاک ہیں، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ ربنا انکا، اے ہمارے رب، آپ جس کسی کو دوزخ میں داخل کریں گے اسے آپ نے یقیناً رسوا کر دیا، اور ظالموں کو کس قسم کی مددگار نصیب نہ ہوگی۔ ربنا اننا سمعنا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک منادی کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا، اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، چنانچہ ہم ایمان لے آئے، لہٰذا اے ہمارے پروردگار، ہماری خاطر ہمارے گناہ کو بخش دیجئے، ہماری برائیوں کو ہم سے مٹا دیجئے، ہمیں نیک لوگوں میں شامل کریں، اپنے پاس بلائیے۔ ربنا وآتنا، اے ہمارے رب، ہمیں وہ کچھ بھی عطا فرمائیے جس کا وعدہ آپ نے پیغمبر کے ذریعے سے ہم سے کیا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے گا، یقیناً آپ وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ فاستجب، اور چنانچہ ان پر پروردگار نے ان کی دعا قبول کی اور کہا کہ میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم سب آپس میں ایک جیسے ہو۔ لہٰذا جن لوگوں نے ہجرت کی اور انہوں نے ان کے گھر سے نکالا گیا اور میرے راستے میں تکلیفیں دیں، اور جنہوں نے دین کی خاطر لڑائی لڑی اور قتل ہوئے، میں ان سب کی برائیوں کو ضرور کفر رد کر دوں گا، اور انہیں ضرور ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے انعام ہوگا، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بہترین انعام ہے۔ لا، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، ان کا شہر میں خوشحالی کے ساتھ چلنا پھرنا تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ متاع، یہ تو تھوڑا سا ساز و سامان ہے جو یہ اوڑھ رہے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہترین بچھونا ہے۔ لیکن الذین، لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہوئے عمل کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اللہ کی طرف سے میزبانی کے طور پر وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے آگے عاجزی اور نیازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کی کتاب پر بھی جو تم پر نازل کی گئی ہے اور اس پر بھی جو ان پر نازل کی گئی ہے، اور اللہ کی آیتوں کی تھوڑی سی قیمت لے کر بیچنا نہیں ڈالتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہیں، بے شک اللہ حساب جلد چکانے والا ہے۔ یہ ان صحابہ کی بات ہو رہی ہے کہ جو یہودی ہونے کے بعد جو تھے وہ مسلمان ہوئے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صبر اختیار کرو، مقابلے کے وقت ثابت قدمی دکھاؤ، اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے جمے رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر
غزوہ احد کو ذکر کیا ہے کہ اگر تمہیں اپنی جہاں پہ سرحد کی حفاظت کرنے کا کہا جائے تو اس وقت وہاں پہ ہی جمے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ فلاح نصیب کرنے والا ہے۔ یہاں پہ سورہ آل عمران ہماری جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے، اور اگلی سورہ نساء ہے جو عورتوں کے حقوق کے بعد نازل ہوئی ہے، جو غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی، غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی، جس کے اندر اس وقت بہت سے صحابہ اکرام تھے جو شہید ہوئے تھے، اور بہت سی عورتیں جو تھیں بیوہ ہو گئی تھیں، بچے یتیم ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یتیموں اور بیواؤں کا ذکر کیا ہے، اور ان کے حقوق کے بارے میں ذکر کیا ہے، نکاح اور طلاق کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور عورتوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ نساء ہے، یعنی کہ عربی زبان میں عورت کو نساء کہا جاتا ہے، تو اس میں عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حقوق بیان کیے ہیں، تو اس لیے اس سورت کا نام سورہ نساء رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت مہربان ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں بھیجی، اور اللہ سے ڈرو جس واسطے دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داروں کے حق تلفی سے ڈرو، یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ یعنی کہ ایک انسان سے پیدا کیا، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد ان میں سے کئی مرد اور عورتیں، اور یہ تمام دنیا جو تھی وہ تخلیق پائی، یعنی کہ نسل آدم۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں کہ جیسے تم اپنے بارے میں اگر تم سے کوئی برا کرے یا تمہارا کوئی حق نہ کرے تو تم اس کو جیسے اللہ کے واسطے دیتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ کے واسطے میرا حق دے دو یا میری فلاں چیز دے دو، تو تم نے اس کے اوپر اپنی ملکیت جما لی ہے جبکہ وہ میرے حق میں ہے۔ تو کہتے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے تم اپنے حق کے لیے میرے قسمیں دیتے پھرتے ہو یا میرے واسطے دیتے پھرتے ہو، تو اس طرح ہی دوسروں کے حقوق میں بھی، جیسے کہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق میں بھی ڈرا کرو، تو ان کے حقوق کو پورا کیا کرو اور میرا ڈر رکھا کرو کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ وَأَطِیعُوا، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو، اور ان یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملاوٹ مت کرو، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ تو پہلے وقتوں میں کیا کیا جاتا تھا کہ اگر کوئی یتیم ہو جاتا تو اس کا اچھا مال ہوتا اور وہ ابھی نابالغ ہوتا تو اس کے اچھے مال کو اپنے برے مال سے تبدیل کر لیا جاتا، یا جب تک وہ اس عمر میں پہنچتا کہ اس کو اس کا مال ملے تو اس وقت تک اس کا مال جو تھا اس کے باپ نے اس کے لیے چھوڑا ہوتا، اچھی وراثت چھوڑی ہوتی، وہ اس کے لیے بچتی نہیں۔ اگر کوئی سرپرست کسی بچے کا، اس کا بڑا بھائی یا اس کا کوئی تایا چاچا ہوتا تو وہ کیا کرتے، اگر اس کے حصے میں کوئی اچھا مال آیا ہوتا تو وہ اپنے جو مال کے ساتھ تھا وہ اس کو ایکسچینج کر لیتے اور اس کے بڑے ہونے پر اس کے دیتے، یا پھر اس کے بالغ ہونے سے پہلے ہی اس کا سارا مال جو تھا خرچ کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم یتیموں کا مال ان کو دے دو، اور اچھے مال کو، یعنی کہ جو اچھا مال ہے اس کو تبدیل نہ کرو اپنے خراب مال سے، اور ان یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملاوٹ مت کرو، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں یہ نشاندہیاں کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے تو ان سے نکاح کرنے کے بجائے دوسری عورتوں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئے، 3 سے اور 4 سے، ہاں اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ان بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اتفاق رہو، یا ان کنیزیوں پر جو تمہاری ملکیت میں ہے، اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہ ہوگی۔ یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث مروی ہے جو صحیح حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ لوگ کیا کرتے تھے، اگر کسی کا کوئی چچا کا بیٹا ہوتا اور اس کی ملکیت میں اس کے چچا کی بیٹی آ جاتی، اب وہ نابالغ ہوتی اور اس کی کفالت کی ذمہ داری اس پہ آ جاتی، اب وہ صاحب جائیداد اور صاحب حیثیت بھی ہوتی، تو اس کے دل میں کیا شبہ ہوتا کہ میں اس سے نکاح کر لوں گا
تاکہ جو اس کی دولت ہے وہ میرے پاس آ جائے اور اس کی دولت کہیں اور بھی نہ جائے۔ اور اس کو پھر بیوی والے جو تھے وہ حقوق صحیح طرح اس کے ادا نہ کرتا، اور یہاں تک کہ اس کا مہر بھی کم دیتا، جتنا اس کا حق ہوتا یا اس کو ملنا چاہیے تھا اتنا حق مہر بھی اس کو ادا نہ کرتا۔ تو اس کے ہی برعکس انہوں نے فرمایا اگر کوئی عورت اتنی خوبصورت نہ ہوتی کہ اس کے پاس خوبصورتی نہ ہوتی مگر مالدار ہوتی، تو اس کے مال کی وجہ سے اس سے شادی کر لیتا، اس سے نکاح کر لیتا، مگر اس کا حق مہر اس کو پورا ادا نہ کرتا اور اس سے اس محبوب بیوی جیسا رویہ نہ رکھتا جیسے ایک بیوی کے ساتھ رویہ رکھنا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کام کرنے سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں اس کے علاوہ تم یتیم لڑکیوں کے علاوہ تم جو ہے تم شادیاں کرو، یتیم لڑکیوں کے معاملے میں تم اللہ سے ڈرو، مگر اس کے علاوہ تم شادیاں کرو، 2 یا 3 یا 4 یعنی کہ 2 3 4۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پہلے ایسا تھا کہ جو کافر لوگ تھے وہ کئی بیویاں رکھتے تھے، 20 40 کے حساب سے ان کی بیویاں ہوتی تھی اور ان میں انصاف نہیں کر سکتے تھے، وہ ان کے ساتھ ایک برابر کا سلوک نہیں ہوتا تھا اور انہوں نے کئی بیویاں رکھی ہوتی تھی۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ 2 3 یا 4 یعنی کہ 4 شادیوں سے زیادہ تم شادیاں نہ کرو، اور یہ شادیاں 2 3 4 شادیاں کرنا بھی اس وقت تم پر جائز ہے کہ اگر تم تمام بیویوں میں ایک جیسا سلوک رکھو، اگر تم ان کو ایک جیسی ہر چیز اور انصاف ان کے ساتھ کر سکو تو پھر شادی کرو۔ اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ میں ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، ایک جیسا ان کو ماحول نہیں دے سکتا، ایک جیسا ان کو سب کچھ نہیں دے سکتا، تو پھر تم شادی نہ کرو، تم ایک ہی بیوی رکھو۔ وَأَطِیعُوا، اور عورتوں کو ان کی مہر خوشی سے دیا کرو، ہاں اگر وہ کسی کا حصہ خوش دلی سے چھوڑ دیں تو اسے خوشگواری اور مزے سے کھا لو۔ ولا، اور نہ سمجھ یتیموں کو اپنے وہ مال حوالے نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے، ہاں ان کو ان میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے مناسب انداز میں بات کر لو۔ مطلب یہ کہ کوئی کسی یتیم کے سرپرست ہو اور اب وہ یتیم نابالغ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے میری جائیداد دے دو، مگر وہ نہ سمجھ ہے کہ وہ اپنا مال کسی ایسی جگہ پہ خرچ کر دے گا یا ختم کر دے گا تاکہ جب وہ بالغ ہونے پہ اس کے پاس کچھ بھی نہ بچے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پیار اور محبت کے ساتھ سمجھاؤ اور اس کے مناسب انداز میں یعنی کہ اس کی ضروریات کے مطابق اس پہ خرچ کرو اور اس کی ہر ضرورت کو پوری کرو، اور اس کو پیار سے سمجھا دو کہ ابھی تمہاری عمر اتنی نہیں ہے کہ ہم تمہیں یہ سارا کچھ دے دیں، جب تمہاری عمر ہو جائے گی تو تمہاری تمام کا تمام سامان تمہاری ملکیت میں آ جائے گا۔ اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائیں، تو اگر تم یہ محسوس کرو کہ ان میں سمجھداری آ چکی ہے تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور یہ مال فضول خرچی کر کے اور یہ سوچ کر جلدی نہ کھا بیٹھو کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں۔ اور یتیموں کے سرپرستوں میں سے جو خود مالدار ہو تو وہ اپنے آپ کو یتیم کا مال کھانے سے بالکل پاک رکھے، ہاں اگر وہ خود محتاج ہو تو معروف طریقے کا کار محلوس رکھے، پھر جب تم ان کے مال انہیں دو تو ان پر گواہ بنا لو اور اللہ حساب دینے کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کے اندر جو ہے وہ یتیم ہے تو وہ شخص خود اتنا مالدار ہے کہ وہ اپنا سارا کچھ خود اٹھا سکتا ہے، تو وہ یتیم کے مال میں سے کچھ خرچ نہ کرے، ہاں کہ اگر کوئی شخص اتنا غریب ہے کہ وہ اپنا سارا اس کا مرہ کا کام نہیں چلتا اور یتیم جو ہے وہ ایک مالدار ہے، تو صرف اس کے مال سے اتنا ہی خرچ کرو جتنی تمہاری ضرورت ہو، اپنی ضرورت سے زیادہ اس کے مال کو خرچ نہ کرو، اور ایسے کسی یتیم کا مال خرچ نہ کرو کہ تمہیں بس جلدی ہو کہ اس کے بڑے ہونے سے پہلے میں فوراً اس کا مال خرچ کر لوں تاکہ جب یہ بڑا ہو تو اس کو اس کا مال نہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔
وَإِذَا اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار یتیم اور مسکین لوگ آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ میراث کا وقت جب کسی کو جائیداد تقسیم ہوتی ہے تو صرف اس کے قریبوں کو ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر کوئی یتیم یا کوئی مسکین ضرورت مند آ جائے جس کو اس وقت ضرورت ہو تو تم اس کو بھی اس میں حصہ بنا لو، اس کو بھی اس کے اندر حصہ دو جو اس دنیا سے کوئی مرنے والا چھوڑ گیا ہے۔ تو یہ حکم ان کے لیے ہے، نابالغ بچوں کے لیے نہیں ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر ان کے مال کو لیا جائے۔ کسی یتیم کو اگر کسی کا والد فوت ہو گیا ہے تو کسی یتیم سے اس کا حصہ اس کی اجازت کے بغیر لے لیا جائے اور وہ نابالغ ہو۔ ہاں اگر کوئی شخص بالغ ہو اور وہ سمجھ بوجھ رکھتا ہو اور وہ اپنی مرضی سے اس میں سے کچھ دے تو ٹھیک ہے، کسی کے اوپر زبردستی نہ کی جائے۔ اور مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی، یعنی کہ والدین کسی کے فوت ہو جائے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا کہ عورتوں کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، یعنی کہ بیٹیوں کو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حصہ مقرر کیا کہ مردوں کو اور عورتوں کا حصہ، کہ دو عورتوں کا جو حصہ ہے وہ ایک مرد کے مطابق، مرد کے برابر، دو عورتیں جو ہے وہ ایک مرد کے برابر ہیں، یعنی کہ ایک مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اگر کسی کی بیٹی کو کسی چیز میں ایک حصہ ملا ہے تو اس کے بیٹے کو دو ملیں گے، اور ایسے ہی جو اگر کسی کے بہن بھائی فوت ہو جائے تو ان کے بہن بھائیوں کے لیے بھی یہی ہے کہ بھائی کو دو حصے ملیں گے اور بہن کو ایک حصہ دیا جائے گا۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ اور وہ لوگ یتیموں کے مال میں خبردار کرنے والے ڈر جائیں جو اگر اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ کے جائیں تو ان کی طرف سے فکر مند رہیں گے، لہٰذا وہ اللہ سے ڈرے اور سیدھی سیدھی بات کہا کریں۔ ان الذین یقین رکھو کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور انہیں جلد ہی ایک دہکتی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی اولاد چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کو اپنی اولاد کی کتنی فکر ہوتی ہے کہ میرے جانے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، یا میرے بچے یتیم ہو جائیں گے تو ان کا کیسے گزارا چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جیسے تم اپنی اولاد کی فکر کرتے ہو ایسے ان یتیموں کی بھی فکر کیا کرو، ان بچوں کی بھی جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، اور ان کا بھی اسی طرح فکر کیا کرو جیسے تمہیں اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے کہ وہ میرے بعد کیا کریں گے، اور اس لیے تمہیں جیسے ان کی فکر لگی رہتی ہے کہ ان کا مال کوئی نہ کھا لے، تو اس طرح ہی ان یتیموں کے مال کا بھی خیال کیا کرو۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم اور تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر۔ یہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے حصوں کے بارے میں کہا تھا، آگے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا کہ کتنا حصہ کس کے بارے میں آئے گا۔ اور تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہوں، مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، اور اگر صرف عورتیں ہی ہوں دو یا دو سے زیادہ تو مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہے انہیں اس کا 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر صرف ایک عورت ہو تو اسے ترکہ حصہ ملے گا، اور مرنے والے کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 1/6 حصہ ملے گا، بشرطیہ مرنے والے کی کوئی اولاد ہو، اور اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے والدین ہی اس کے وارث ہو تو ماں تائی حصہ کی حقدار ہے۔ ہاں اگر اس کے بھائی ہوں تو اس کی ماں کا 1/6 حصہ دیا جائے گا، اور یہ ساری تقسیم اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد ہوگی جو مرنے والے کی ہو، یا اگر اس کے ذمہ کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد تمہیں اس بات کا ٹھیک ٹھیک علم نہیں کہ تمہارے باپ بیٹوں میں سے کون فائدہ پہنچائے، لہٰذا تم سے زیادہ قریب ہے یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ مگر کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو مال سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ ان کے اوپر قرض نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اس آیت میں فرمایا ہے کہ حصہ اس وقت ملے گا گھر والوں کو، سب سے پہلے دیکھا جائے گا جو مرنے والا ہے تو اس کی جو میراث بچی ہے یعنی وراثت بچی ہے، تو اگر اس نے کسی سے قرض لیا ہے تو سب سے پہلے اس کا قرض جو ہوگا وہ ادا کیا جائے گا۔
اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے کسی کے بارے میں تو اس کو جو ہے وہ اتنی جو ہوگی رقم دی جائے گی، یا جس چیز کے بھی بارے میں اس نے وصیت کی ہے. پھر اس کے بعد جو اس کی وراثت بچے گی، مال بچے گا، اس میں سے اس کی اولاد ہو تو اس کا حصہ بنے گا، اس کی بیوی ہو یا والدین ہو، بہن بھائی ہو تو پھر ان کا حصہ اس حالت میں بنے گا. اور اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر کر دیا کہ کس کس کو کتنا حصہ دیا جائے گا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بات کی کہ ٹھیک علم ہو، یعنی کہ کچھ لوگوں کو مال کی محبت ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد فلاں ہمارے بہن بھائی کو ہمارا حصہ نہ مل جائے کسی اور کو، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ غلط وصیت کر جاتے ہیں. ایسی وصیت، جھوٹی وصیت کر جاتے ہیں کہ میں نے فلاں سے قرض لیا ہے، یا یہ وہ جو اس کا قریبی ہوتا ہے جس کے نام وہ سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ پھر غلط جو ہوتی ہے غلط بات کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے حقدار جو ہوتے ہیں وہ اس سے محروم رہ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ٹھیک ٹھیک علم نہیں ہے تمہارے باپ بیٹوں کو، تو اس میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، کہ لہٰذا تم سے زیادہ قریب ہے. یہ تو اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو حصے مقرر کیے ہیں تم اسی کے مطابق سب کو ان کا حصہ دو. وَلَكُمْ، اور تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ کر جائیں اس کا آدھا حصہ تمہارا ہے، بشرطیہ کہ ان کو اولاد زندہ نہ ہو. اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو اس کی وصیت پر عمل کرنے کے بعد جنہوں نے ان کو قرض کی ادائیگی کے بعد تمہیں ان کے ترک کا چوتھائی حصہ ملے گا، اور تم جو کچھ چھوڑ کر جاؤ گے اس کا چوتھائی حصہ ان کی بیویوں کو، بشرطیہ کہ تمہاری کوئی اولاد زندہ نہ ہو. اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو اس کی وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو تم میں ہو وہ تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد ان کے تمام ترک کے 8واں حصہ ملے گا. اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم ہونی ہے ایسا ہو کہ نہ اس کے والدین زندہ ہو نہ اولاد، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن زندہ ہو، تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹے حصے کا حقدار ہے. اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب ایک تنہائی میں شریک ہو جائیں گے، مگر جو وصیت کی گئی ہے اس پر عمل کرنے کے بعد مرنے والے کے ذمے جو قرض ہوگا اس کی ادائیگی کے بعد، بشرطیہ وصیت یا قرض کے قرار دینے کے بعد اس میں کسی کو نقصان نہ پہنچایا. یہ سب کچھ اللہ کے حکم ہے اور اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اب پہلے اوپر مرد کا بتایا کہ اگر کوئی مرد مر جائے تو اس کے حصے کو کیسے تقسیم کرنا ہے. ادھر اللہ تعالیٰ نے عورت کا بھی بتا دیا کہ اگر کسی کی بیوی مر جائے تو اس کے شوہر کو اس میں سے کیا حصہ ملے گا اور اس کی اولاد کو کیا دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح بتا دیا کہ کس کس انسان کا کتنا کتنا حصہ بنتا ہے میراث کے اندر. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی حدود ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ایسے باغات میں داخل کر دیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ انہی باغات میں رہے گا. ومن، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقررہ کے حدود سے تجاوز کرے گا، اللہ اسے دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کرے ان پر اپنے میں سے 4 گواہ بنا لو، چنانچہ اگر وہ ان کی بدکاری کو ان عورتوں کو گھر میں روک رکھے یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا کر لے جائے، یا اللہ کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کرے. یعنی کہ یہ ان عورتوں کے بارے میں جو شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کرتی ہیں. تو اس کے بارے میں سورہ نور میں جو حکم آیا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو ان کو سنسار کیا جائے، اور اگر نابالغ مرد اور عورت زنا کرے تو ان جو شادی شدہ نہ ہو وہ مرد اور عورت زنا کریں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں. تو یہاں پہ پہلے جو حکم تھا کہ اگر کوئی عورت زنا کرے تو اس کو یعنی کہ گھر کے اندر ہمیشہ کے لیے قید کر دیا جائے، اس کو گھر سے باہر نہ نکالا جائے. مگر سورہ نور کے اندر جو حکم آیا ہے وہ سنسار کرنے کا ہے، اور نہ جو شادی شدہ نہیں ہے اس کے لیے ہے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں. والذین، اور تم میں سے جو مرد بدکاری کا ارتکاب کرے ان کو اذیت دو، پھر اگر وہ توبہ کریں تو اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ تو توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے. یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو 2 مرد آپس کے اندر تعلقات رکھتے ہیں. انما، اللہ نے تو توبہ قبول کرنے کی جو ذمہ داری لی ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو نادانی سے کوئی برا کام کر ڈالتے ہیں پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے اور اللہ ہر بات کو خوب جانتا ہے.
توبہ کی قبولیت ان کے لیے جو ان میں جو برا کام کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت کا وقت آ ٹھہرتا ہے تو کہتی ہے میں نے اب توبہ کر لی، اور نہ ان کے لیے جو کفر ہی کی حالت میں مر جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ بات تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو اور ان کو اس غرض سے مقید کر لو کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ لے اڑو، اور یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب ہے، اور ان کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو، اور اگر تم نہیں پسند نہ کرو تو یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ اس میں بہتر کچھ بھلائی رکھتا ہو۔ وَإِنْ، اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو ان میں سے ایک 1.5 سال مہر دے دو، تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، تم بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کر مہر واپس لوگے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کسی نے اپنی بیوی سے مہر واپس لینا ہوتا تو اس کے اوپر یہ الزام لگا دیتا کہ اس نے بدکاری کی ہے، یا اس کو اتنا ستاتا، اتنا تنگ کرتا کہ وہ خود تنگ آ کر کہتی کہ تمہارے پر تمہارا مہر بھی معاف ہے، اور جو ہے کہ تم مجھے طلاق بھی دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ کسی سورہ نور میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل سے واضح جو ہے فرمایا ہے، اور مگر ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ایسے کسی عورت کو بے وجہ تنگ نہ کیا کرو اور بے وجہ اس سے اپنا مہر جو ہے وہ معاف نہ کروایا کرو۔ وَكَيْفَ، اور آخر میں تم کسی وہ مہر واپس لے سکتے ہو جب تم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے تھے کہ انہوں نے تم سے بڑا بھاری عہد لیا تھا، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا کسی وقت نکاح کر چکے تو تم انہیں نکاح میں نہ لاؤ، البتہ پہلے جو کچھ ہو چکا، یہ بڑی بے حیائی اور گناہ کا عمل ہے اور بے راہوی کی بات ہے۔ یعنی کہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ اپنی جو تھی ستیلی ماں کے ساتھ جب والد مر جاتا، یا اپنی ماں کے ساتھ بھی یا اپنی دادیوں کے ساتھ بھی نکاح کر لیا کرتے تھے، تو ان کو نکاح میں لے لیتے تھے تاکہ عورت کو جو حصہ بھی نہ ملے اس کی جائیداد میں سے، اور اگر ان کو حصہ بھی نہ ملے اور وہ عورت ہمیشہ کے لیے ان کے پاس قید ہو کے رہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا ہے کیونکہ ستیلی ماں بھی ماں کے برابر ہی ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ماؤں اور ستیلی ماؤں سے شادی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، یعنی نکاح کرنے سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کسی کے نکاح میں اس کی ستیلی ماں ہے تو وہ اس کو اسی وقت چھوڑ دے، تو اگر جس نے چھوڑ دیا اس نے اپنے آپ کو بے گناہی سے بچا لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ حرمت علیکم، تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری زیر پرورش تمہاری ستیلی بیٹیاں جو تمہاری ان بیویوں کے پیٹ سے ہوں جن کے ساتھ تم نے خلوت کی ہو، ہاں اگر تم نے ان کے ساتھ خلوت نہ کی ہو اور انہیں طلاق دے دی ہو یا ان کا انتقال ہو گیا ہو تو تم پر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنا ہے، کوئی گناہ نہیں، نیز تمہاری سلبی بیٹیوں کی بیٹیاں بھی تم پر حرام ہے، اور یہ بات بھی حرام ہے کہ تم 2 بہنوں کے ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو، اور البتہ جو کچھ پہلے ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وہ حکم جاری کیے ہیں کہ جن عورتوں سے مردوں کا نکاح کرنا حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا بتا دیا کہ جو تمہاری بہنیں ہیں، یعنی سکی بہنیں یا تمہاری دودھ شریک بہنیں ہیں، وہ تمہارے لیے نکاح میں حرام ہے، کیونکہ دودھ شریک بہنوں کا حق بھی اتنا ہے جتنا بہنوں کا ہو۔ تمہاری پھوپھیاں یعنی کہ تمہاری جو باپ ہیں ان کی بہنیں، اس کے بعد تمہاری خالائیں یعنی کہ تمہاری ماں کی بہنیں، اور بھتیجیاں اور بھانجیاں یعنی کہ جو بھائی کی بیٹیاں ہوں یا پھر تمہارے بہنوں کی بیٹیاں ہوں، وہ تمہارے اوپر حرام ہے، چاہے وہ تمہاری دودھ شریک بہنیں ہوں چاہے وہ تمہارے دودھ شریک بھائی کی بیٹیاں ہوں، وہ حرام قرار دے دی گئی ہیں۔ اور دودھ پلانے والی مائیں جو تمہیں دودھ پلائیں وہ مائیں بھی تم پر حرام ہے، اور جو تمہاری اپنی مائیں ہوں وہ بھی تم پر حرام ہے۔
تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی کہ تمہاری ساسیں وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے، اور زیر پرورش تمہاری ستیلی بیٹیاں، یعنی کہ اگر کسی مرد نے شادی کی کسی عورت سے تو اس کے پہلے شوہر سے کوئی اولاد تھی اور وہ بیٹی تھی، تو اب وہ اس مرد کے اوپر وہی اس کے بارے میں حکم آتا ہے جو اس کی سکی بیٹی کے بارے میں حکم آتا ہے، تو اس کی ستیلی بیٹی بھی اس کی سکی بیٹیوں کی مانند ہے۔ ہاں، اس صورت میں جائز ہے کہ اگر کسی مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا تو اس کو اس وقت خلوت نہ ملی، یا اس عورت کا انتقال ہو گیا، یا اس نے نکاح کرتے ہی فوراً اس کو طلاق دے دی، تو پھر وہ اس کی بیٹی سے جو اس کے دوسرے شوہر میں سے تھی وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے، البتہ دوسری صورت میں کہ وہ اس کے ساتھ خلوت میں ہو اور اس کے ساتھ زندگی گزار چکا ہو، تو اس کی بیٹی، اس عورت کی بیٹی اس مرد پر حرام ہے، کیونکہ وہ اس بچی کا ستیلا باپ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں مردوں کو بتا دیا کہ کن عورتوں سے ان کا نکاح کرنا حرام ہے۔ یہاں پہ ہمارا 4 پارہ مکمل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حکم پر عمل کرنے والا بنائے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیے ہیں، جو ہمارے کانوں نے سنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔